أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی ہم نے 157 آیات پڑھی. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ کہیں لوگ یہ نہ اعتراض کریں کہ ہم سے پہلوں پر تو کتابیں اتری اور وہ ایسی کتابیں تھیں اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہمیں کوئی نہ مطلب تھا، نہ اس میں کوئی دلچسپی تھی، نہ اسے ہم پڑھ سکے، اس سے غافل رہے. اور اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا تاکہ یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک سبق اور فیصلہ بن جائے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے، ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت فرمایا کہیں یہ نہ کہیں کہ کتاب ہم پر اتری ہوتی نا تو ہم یہ اور وہ کر دیتے، ہم اس کے ساتھ بڑا ایسا کرتے اور ویسا کرتے. اللہ رب العزت فرمایا قرآن موجود ہے، یہ کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لیکن یاد رکھو دو چیزیں ہیں، ایک وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اور دوسرا وہ بھی ظالم ہے جو اس کے احکامات سے کنی کترائے، جانے یہ برحق اور سچ ہے لیکن پھر بھی اسے منہ موڑے رکھے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسو بہت سخت عذاب ہے اور وہ بہت برا عذاب ہوگا. یہ تھی گزشتہ آیات. آج کا سبق آیت نمبر 158 سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل ينظرون، کیا یہ منتظر ہیں، الا یہ کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے آئیں، او یاتی ربک، یا تیرے رب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، اور اس دن جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض آیات یا نشانیاں. لا ينفع نفسا، کسی کی نفس کو، کسی انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا ایمان، ان کا ایمان. لم تکن، نہ ہو، آمنتا، ایمان والا، من قبل، اس سے پہلے.
او کا سبت یا اس نے کمایا ہو فی ایمانی اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھلائی، قل انتظروا کہہ دیجیے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ تھوڑا سی گزشتہ آیات میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ نے ہم سب نے پڑھا اور سنا کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے، آپ سچے ہو تو خدا آپ سے ہم کلام کرتا ہے، ہم بھی دیکھیں کیسے کلام کرتا ہے، اگر آپ سچے ہو تو آپ سیڑھیاں لگا کر چڑھو اور اوپر سے کتاب احکامات لے کر آؤ۔ ہم سنتے ہیں کہ آپ کے کوئی فرشتے آتے ہیں، ہمیں بھی کوئی فرشتہ آ کر سنا جائے، پھر ہم آپ کے نبی کو نبوت کو مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں پھر دیا، حل ینظرون، یہ تمہارے دعوے کیسے عجیب ہیں، کہے تم انتظار کر رہے ہو کہ الا ان تأتیہم الملائکہ کہ فرشتے آ جائیں، یعنی فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، او یأتی ربک، یا یہ انتظار کر رہے ہو تمہارا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانی آ جائے، یہ تم منتظر ہو کوئی ایسی چیز آئے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اصل چیز ہے علم غیب پر ایمان، اندیکھے رب پر ایمان، اندیکھی جنت پر ایمان، اندیکھی آخرت پر ایمان۔ یہ جو غیب کے پردے میں جو چیز ہے اللہ اصل میں اسی کو ایمان کرا دے رہے ہیں۔ اصل چیز ہے بغیر دیکھے ایمان لے کر آنا، جو اس نے دیکھ لیا اس کا ایمان کا معاملہ ختم۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز ہے جاننے والا پھر وہ کام کرے، وہ ایک کو پتہ ہی نہیں ہے ہونے والا کیا، پھر وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ جڑے چلے، اصل میں وہ بڑی عظمت ہے۔ آپ سب کو پتا ہو کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی ایک معاملہ ہو جائے گا، پہلا ہو وہ کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ مسجد سے باہر نکلتے ہی یہ کام ہو جائے گا، اس پر آپ استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کیے رکھو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، اگر ہم اسے غور سے دیکھیں ہمیں بدر اپنی طرف کھینچتا ہے، احد کا معرکہ کھینچتا ہے، غزوہ خندق ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، آپ کی ہجرت کے سفر ہمارے دل کو لیتے ہیں، دل بے اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں پہلے ہی سے پتا ہو کہ تکلیفیں آپ پر آ رہی ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، آپ کو پہلے ہی پتا تھا تو آپ پہلے اس کا اسباب کر سکتے تھے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ہجرت کے سفر کتنے مشقت آمیز ہے، پھر بھی وہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کے حکم پر ہجرت کے سفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ 313 افراد معرکہ بدر میں کیا کریں گے، لیکن اللہ کا یقین و بھروسہ 313 افراد کو لے کر میدان کارزار میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ احد کے معاملے میں کیا معرکہ ہونے والا ہے، پھر اپنے مٹھی پر افراد کو لے کر میدان احد میں لا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر صورتحال انتہائی مخدوش، 10,000 کا لشکر مدینے کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشاورت پر آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ ایسے ہی نہیں ہے، اس پر ہم مسلسل چل رہے ہیں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ، آپ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، جاؤ حذیفہ دشمن کی خبر لے کر آؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن نگاہیں بار بار اس رستے کی طرف اٹھ رہی جہاں سے حذیفہ بن یمان نے واپسی کی آنا ہے، حالانکہ نبی کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے دائیں بائیں سے بالکل کوئی خبر ہی نہ ہو۔ جب ہمیں حکم دیا گیا پرسکون کھڑے ہو، ایسے کے اوپر جو ہے وہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نگاہیں حذیفہ بن یمان کی اس راستے کی سمت بھی جاری ہیں۔ گویا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے نبی اولو العزم نبی تھے، ہمارے نبی 23 سال کے اندر حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کی وحی کے ذریعے اس طرح پورا دین اس امت تک پہنچایا۔ اس 23 سال کے اندر کوئی رخنہ ایسا نہیں بچا ہے، کوئی ایسا رستہ نہیں بچا ہے، کوئی ایسا سوتا یا سوراخ نہیں بچا ہے جہاں پر ہم کہہ سکیں نہیں یہاں پر ہمیں کوئی کمزوری نظر آتی ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنائی اور آپ کی حکمت اور آپ کی عملی زندگی کے تصور ہے۔ اسے کہا غیب کے پردے اگر اٹھ جائیں پھر وہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آپ یہ کہہ دیجیے اگر ایسا معاملہ ہوتا تو دنیا کی ساری بلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتے،
رمضان مبارک شہید کیوں ہوتے؟ آپ کے اسم اقدس مطہر پر پتھروں کے اوپر سائے جاتے، اللہ اپنے محبوب کو کس طریقے سے بچا لیتا ہے، لیکن اس میں ساری تکلیف اور مشقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائی ہیں۔ غیب کے ایسے پردے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان، جو دیکھ کے ایمان لایا ہے اس کے ایمان کا تصور کمزور کر دیا گیا ہے۔ جس طرح فرعون نے اس وقت ایمان لایا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، اللہ فرمایا کہ فرشتے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، اب جو کچھ سب کچھ دیکھ رہا ہے فرشتے سامنے آ گئے، یقین ہو گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے اور سامنے فرشتے اب ایمان قبول کر رہا ہے۔ تو یہ غیب کی چیزیں دیکھنے کے بعد جو کوئی ایمان لے کر آتا ہے پھر اس کا ایمان اس مقام پر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بن دیکھے ایمان لانے کو، ہاں انبیاء کو اللہ اپنے معجزات اور کائنات کی سیر اس لیے کرواتے ہیں تاکہ جو وہ دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر مضبوطی اور یقین محکم پیدا ہو جائے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ انبیاء بھی جو ہے ان کا ایمان نعوذ باللہ استغفر کمزور ہوتا ہے۔ خود قرآن نے کہا آمن الرسول، کائنات کے لوگوں کو اہل ایمان اگر آپ ایمان لے کر آئے ہو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میرے رسول سب سے پہلے ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آئے، اس پر تم ایمان لے کر آئے۔ ایمانیات ہے ہی یہ ہے کہ اندیکھی دنیا کو تسلیم کر لینا۔ یہاں کا حل ینظرون، کیا تم منتظر ہو الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ فرشتے آ جائیں۔ جب فرشتے آ گئے تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اب وہ غیب کے پردے اٹھ گئے۔ او یاتی ربک، یہ تیرا رب خود آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر جب سجے گا اسی زمین پر ہوگا اور زمین کی سلوٹوں کو کھینچ کر کھلا میدان بنا دیا جائے گا، اور یہیں پر میدان عرفات کے اندر بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فیصلے کریں گے۔ او یاتی ربک، کیا تم منتظر ہو وقت آ جائے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یہ کچھ نہیں تو بعض رب کی نشانیاں آ جائیں۔ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے بتایا، سورج جو مشرق سے نکلتا ہے ایک دن یہ مغرب سے نکلے گا، اور پھر اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ نصف النہار تک آئے گا، آدھے آسمان تک، پھر یہ واپس پلٹ جائے گا اور پھر دوبارہ مشرق سے ہی نکلے گا، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور محدثین نے بعد ذکر کیا یہ اس کے بعد کا عرصہ 130 سال کا عرصہ ہوگا، جس کے بعد باقاعدہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض آیات، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، رب کی بعض نشانیوں کے بارے میں چاہتے آئیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اللہ نے فرمایا جس دن وہ آیات آ گئیں رب کی، رب کی نشانیاں، لا ینفع نفسا ایمانھا، وہ جس پر چلے جا رہے ہیں جس کو ایمان مانے بیٹھے ہیں ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ ہاں لم تکن آمنت من قبل، ہاں ان کو نفع دے گا جن کا ایمان اس سے پہلے بھی قوی تھا، وہ غیب پر یقین رکھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا تھا، اس کا کام تو آئے گا۔ او کسبت فی ایمانہم خیرا، یا دوسری بات نے اور وضاحت کر دی کہ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں ہے۔ او کسبت فی ایمانہم خیرا، اس نے کچھ اپنے ایمان میں بھلائی بھی اکٹھی کی ہو، خیر کے کام بھی کیے ہو، اچھائی کا راہی بھی بنا ہو، تو اس کا یہ کام آئے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا حق اور سچ کیا ہے۔ پھر اس وقت جب پتہ بھی چلے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حق والے کامیاب ہوں گے اور جو باطل پر ہیں ناکام ہوں گے۔ ان الذین فرقوا، بے شک جن لوگوں نے فرقوا، فرقوں میں، دینہم، اپنے دین کو فرقوں میں گم کر دیا، گروہ میں تقسیم کر دیا، وکانوا شیعاً، ہو گئے شیعاً گروہ، لست منہم من شیء، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انما امرہم من شیء، انما امرہم الی اللہ، اور ان کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتا دے گا، بما کانوا یفعلون، وہ کیا کرتے رہے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دین کے اندر فرقے اور گروہ اور علیحدہ یہ جو ہم نے بنا دیے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ شیطان کا وار اگر کہیں نہیں چلتا، یہاں ضرور چلتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال خوشنما کر کے دکھا دیے جائیں، وہ سمجھے کہ میں ہی حق کے راستے پر چل رہا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، فرقوں میں تقسیم ہو گئے اپنے دین میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے حوالے سے تصور ذہن میں رکھیے، دین کا مراد، دین سے مراد طرز زندگی ہے۔
طرز زندگی قرآن کا وہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری طرز زندگی وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرز زندگی کو جب چھوڑ کر غیروں کی طرز زندگی اپنانا شروع کر دیتا ہے، پھر معاشروں کے اندر، پھر دین کے اندر فرقے اور گروہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ وَقَانُوا شِيَعًا، اور کہا کہ پھر وَقَانُوا وہ تھے شِيَعًا گروہ در گروہ، لَسْتَ مِنْهُم مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ان میں سے آپ کے لیے میرے محبوب کوئی چیز نہیں۔ فرقوں میں تقسیم ہے، گروہوں میں تقسیم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا، میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ روز بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ جنتی ہے؟ آپ فرمایا پہلے قوموں میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ سوال کے جواب میں فرمایا کہ مان علیہ وسلم، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ پہلی چیز، حضور کے صحابہ کا کوئی مسلک نہیں تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ تو آج ہمارے کتنے ہی فرقے بن گئے اور ہم نے جنت کی سرٹیفکیٹ خاص جزیات کے اندر دے دی کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی بس وہی جنتی ہوگا، سینے پر ہاتھ باندھے گا بس وہی جنتی ہے، جو خاص رنگ کی پگڑی باندھ لے وہ جنتی ہے، جو خاص افعال کر لے وہ جنتی ہے۔ ہم نے جنت کی سرٹیفکیٹ ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں میں رکھ لی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نگاہ میں فرقوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو آپ اور ہم نے بنا لی ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، اب دیکھیے فرقوں کا اگر ہم جائزہ تو لے کے دیکھیں، حدیث قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث سب کا سرمایہ نہیں ہے؟ اگر علماء دیوبند بات کرتے ہیں صحابہ کی، تو صحابہ کے سب کا سرمایہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے بریلوی بھائی اہل سنت جو ہے بات کرتے ہیں اولیاء اعظام کی، کیا وہ سب کا سرمایہ نہیں ہے؟ اہل شیعہ اگر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا وہ سب کا سرمایہ نہیں ہے؟ یہ سب کا سرمایہ ہے، لیکن ہماری حیثیت وہی ہے جس طرح 4 اندھے چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، کسی نے کہا اندھے ہو کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہم ہاتھی دیکھنے آئے ہیں۔ کہا اچھا دیکھ لو بھی ہاتھی۔ اب اندھے تو تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، اب ہر ایک کو ہر ایک نے اپنی طرف سے ہاتھ لگا کے دیکھا۔ اب جس اندھے کا ہاتھ جسم کے جس حصے پر پڑا وہ اسے ہی ہاتھی سمجھ بیٹھا۔ اب جب باہر نکلے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو تم چڑیا گھر سے آئے ہو، کچھ نظر تو آتا نہیں۔ کہا ہم ہاتھی دیکھا ہے۔ پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کسی نے جس کا ہاتھ اس کے پاؤں پر لگا تھا، ٹانگ پہ لگا، اس نے کہا لمبا سا ہوتا ہے ہاتھی۔ کسی کا پیٹ پہ ہاتھ لگا، اس نے کہا اس کا پیندا ہوتا ہے ہاتھی۔ اس نے کہا چل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا تو پیندا ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ اس کے منہ پر لگا تھا، کسی نے کہا لٹکی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے سوٹ پہ لگا تھا، کہا لمبا سے ناک ہے، اس کی وہی حرکات جو سکنات ہے وہی آتی ہے۔ تو بعد اسی کو پھر آپس میں لڑنے لگے کہ یہ ہاتھی نہیں، وہ ہاتھی نہیں، یہ ہاتھی ہے۔ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا بھائیو۔ ہاتھی تو مکمل تھا لیکن اندھوں نے اس طرح دیکھا، انہیں وہی محسوس ہوا۔ ہمارا معاملہ بھی دین مکمل ہے، اسی دین کے اندر قرآن و حدیث ہے، اسی دین میں صحابہ کی عظمتیں ہیں، اسی دین میں اولیاء اعظام کا مقام، ان کا احترام ہے، اسی دین کے اندر اہل بیت کا نظم اور ضبط اور ان کی زندگی ہے۔ اور ان سب کے اندر صاحب اٹھا کے دیکھ لیے محبتوں کا دعوت تھا۔ آپ دیکھ قرآن و حدیث میں محبتوں کا پیغام نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھے بدترین دشمنوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں معاف کر دیتے ہیں ان کے حکم کے تحت۔ اور اولیاء اعظام کی زندگی دیکھیے، ان کی ساری زندگی محبتوں کے ساتھ آشنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کبھی جائزہ لے لیجیے اللہ کے ولیوں کی، جہاں تربتیں بنی ہیں، بابا فرید گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ اکثر عام شہروں سے ہٹ کر لوگوں نے اپنے رہائش اور اپنے آپ کو وہاں پر ٹھہرایا تاکہ ان عوام الناس تک، شہروں تک اللہ کا دین تو پہنچ جاتا ہے لیکن دیہاتی علاقوں میں، ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں جا کر ان لوگوں نے ڈیرے ڈالے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو سمجھ سکیں۔ لیکن آنے والے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسی کیسی خرافات جوڑ دی یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کی دعوت مسلم تھی، ان کا پیغام حق اور سچ کا تھا۔ اسی طرح اہل بیت کی زندگی کو دیکھ لیجیے، امام زین العابدین ساری زندگی انہوں نے میدان کربلا کا منظر ان کی نگاہوں سے ہٹا نہیں ہے، مشقت و تکلیفوں کے ساتھ اتنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں میدان کربلا کے اندر، ان کے سامنے ہی تھا، وہ بیمار بھی تھے لیکن سارے مناظر کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سخت گرمی میں خیمے کے اندر آرام کر رہے ہیں اور دروازے پر اور آ کر کسی نے باہر پانی مانگا ہے اور آپ آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسے کہا یہ پانی حاضر ہے، پی لو۔ پانی پینے والا کبھی امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی پانی کے گھونٹ بھرتا ہے آہستہ، پھر چہرے کو دیکھتا ہے، پھر کہا اور پی لو اور پی لو۔ جب اچھی طرح پی لیا اس نے کہا امام سے زین العابدین کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں میں تمہیں پہچان لیا، تم شمر بن جوشن ہی تو ہو اور کون ہو؟
کہا پھر بھی میرے لیے پانی کا راستہ کھول دیا، کہا پانی پی لو، کہا وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے در اور دروازے سب کے لیے کھلی۔ یہ محبتیں کہاں وہ ہم لوگوں نے گم کر دی ہیں۔ جب ان محبتوں کو فرقوں اور گروہوں کے دائروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا پھر یہ معاملہ ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے گروہ اور فرقے ہیں۔ فرمایا انما امرہم، یہ سارے معاملات الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ثم ینبئہم، پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا بما کانوا یفعلون، جو کوئی دنیا میں کرتے رہے۔ میرے بھائیو، دین سادہ سیدھا سچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ ہم نے سورہ انعام کی 159 آیات پڑھ لی ہیں اور ہم شروع ہوئے تھے سورہ فاتحہ سے۔ مجھے بتائیے کسی جگہ کسی مسلک کا دعویٰ، کسی فرقے کا دعویٰ، کسی کے نئے جھنڈے اور رنگ کا دعویٰ، کسی پگڑی اور شلوار اونچے نیچے کرنے کا دعویٰ کہیں آپ کو نظر آیا ہے؟ اسی رنگ میں ڈھل جاؤ، اسی میں نجات ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے جو احکامات پڑھے اس میں یہ بتایا کہ انسان کی زندگی بدلے اور وہ انسانیت کے لیے کام کرے، انسان خود بھی بدلے اور انسانیت کا لمبردار ہو، وہ انسانوں کی خدمت کرے، انسانیت کے لیے اس کی خدمت اور اس کی زندگی وقف ہو۔ انسانیت کی خدمت کر کے ہی وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت اسی انداز سے کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ آیات محکمات، ہم نے واضح اور صاف احکامات دے دیے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی پیچ اور کچھ اور کوئی دائیں اور بائیں کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، انہیں ہم غور سے سنیں، سمجھیں، اپنی عملی زندگی میں اتاریں۔ اور ہم یہاں، آپ کو پتہ ہے، یہاں مرکز صدیق اکبر میں ایک ہی پکار، لوگوں آؤ اپنے فرقوں سے گروہوں سے نکل کر اس دین کو سمجھو۔ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اکثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ فلاں شخص بڑا بریلوی ہے لیکن آخری لمحے وہ اللہ کا کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا۔ کئی علماء دیوبند بزرگوں کو دیکھا آخری لمحات ہیں ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری۔ کئی اہل حدیث کو لوگوں کو میں نے دیکھا آخری لمحات ہیں بڑے مطمئن جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں فرقوں گروہوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کے احکامات پر سادہ اپنی عملی زندگی کے ساتھ چلتے رہنا، یہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ عام ہو یہ پیغام، ہر جگہ، ہر بازار، ہر کوچے کے اندر، خاص کر ہر ہڑپا اسٹیشن کے اندر یہ محبتیں عام ہوں۔ اس محبتوں میں کوئی رنگ اور کوئی نسل کا معاملہ نہ ہو، وہ قومی تو برادری کا معاملہ نہ ہو، فقط سیدھا سادہ سچا سچا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔